اور ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ کسی کے ڈر سے نہیں کرتا ہے، بندہ کسی کے ڈر سے روزہ نہیں رکھتا ہے، ڈرتا ہے تو اپنے مالک کے حقیقی سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر بندہ جھوٹ بھی بول دے تو کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ غیب کی بات خدا جانتا ہے، اور خدا کے بتانے سے خدا کے محبوبین جانتے ہیں، محبوب بندہ جانتے ہیں۔ تو یہ روزہ جو ہے کسی بندہ نے کسی سے ڈر کے نہیں رکھا کہ ہم نہیں رکھیں گے، میرے گاؤں کا آدمی یہ کہے گا مجھے مارے گا پیٹے گا، نہیں، خدا فرماتا ہے کہ تم نماز پڑھو گے کوئی دیکھے گا، روزہ یہ حج کرو گے کوئی دیکھے گا، تلاوت کرو گے کوئی دیکھے گا، زکوٰۃ دو گے کوئی دیکھے گا، اور اس کا اجر میں تمہیں یہ دوں گا، ایک نماز پڑھو گے 1 رکعت کا ثواب، اسی نماز کو جماعت سے پڑھو گے 27 رکعت کا ثواب، اور اسی کو اور رمضان میں پڑھو گے تو 70 کا ثواب، یعنی ثواب بڑھتے جا رہا ہے، اعلان ہوتے جا رہا ہے کہ اس مقام پہ پہنچو گے اتنا ثواب دوں گا، اس مقام پہ پہنچو گے اتنا ثواب دوں گا، اس مرحلے میں پہنچو گے اتنا میں تمہیں دوں گا۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ روزہ صرف بندہ جو ہے میرے لیے رکھا ہے، میری محبت میں رکھا ہے، تو اس کا جزا جو ہے خود میں دیتا ہوں یا خود میں ہی بن جاتا ہوں۔ اس کے بارے میں بتایا نہیں کہ ایک روزہ رکھو گے یہ ثواب دوں گا یہ ثواب دوں گا، نہیں، خدا فرماتا ہے جو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، صرف ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے۔ اور دوسری روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جو محبت سے اور ایمان کی حالت میں، ایمان کی وجہ سے سچے دل سے روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ تو خدا کیا فرمایا کہ اے میرے بندے تم نماز پڑھو گے یہ دوں گا، حج کرو گے یہ دوں گا، تلاوت کرو گے یہ دوں گا، زکوٰۃ دو گے یہ دوں گا، فطرہ دو گے یہ دوں گا، میں اس کا اجر بتاتے گیا۔ لیکن جب بندہ روزہ رکھنے پہ آیا خدا نے فرمایا تم روزہ میری محبت میں رکھتے ہو، اس لیے کہ ہر عبادت میں ریا ہو سکتا ہے لیکن روزہ میں ریا نہیں ہے۔ ریا اس کو کہتے ہیں کہ دکھانے کے لیے، بندہ نماز دکھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ پڑھ لے، بندہ تلاوت ہو سکتا ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے کر دے، بندہ زکوٰۃ ہو سکتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے دے دے، بندہ صدقہ کسی کو دکھاتے ہوئے دے دے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ ساری عبادت تو ریا میں ہو سکتا ہے، دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ دکھاوے کا سوال اس میں نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے اور جس کے لیے رکھا ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے تو میرے لیے رکھا ہے، خدا جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے، اس لیے تو خدا فرماتا ہے کہ اس کا جو اجر ہے وہ خود میں دوں گا یا میں ہی بن جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان شریف کا چاند دکھائی دیتا ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ سوال المکرم یعنی رمضان کے بعد کون مہینہ ہوتا ہے؟ عید کا، جس کو سوال کہا جاتا ہے، وہاں سے جنت کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، وہ جنت جو حسین ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اس کو سجاؤ۔ اب یہ جنت کو سجانے میں 1 سال لگ جاتا ہے، 1 سال جو ہے اس جنت کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے جنت ان قریب میرا نیک بندہ جو ہے تم میں آئیں گے اور ان سے میں ساری تکلیفوں کو ہٹا دوں گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کو جو ہے روزے داروں کے لیے 1 سال سے سجایا جاتا ہے، شروع سے سجانے کا کام شروع ہوتا ہے اور آخر تک سجایا جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان شریف کی رات میں چاند نکلتا ہے، چاند دکھائی دیتا ہے، جنت کے درختوں کے نیچے ایک بڑی بڑی آنکھیں والی حوریں آ کے بیٹھتی ہے، اور اس درخت کے نیچے سے ہوائیں چلتی ہے، اس وقت وہ حوریں کہتی
ہے رب کی بارگاہ میں، اے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے خالق، تو اس بندے کو میرے لیے منتخب کر دے جس کو میری آنکھ سے اس کو ٹھنڈک پہنچے، اور مولا اس سے میری شادی بھی کرا دے، اور اس بندے کو میرا شوہر بنا دے جس کو مجھ سے ٹھنڈک پہنچے۔ یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حوریں جنت کے جو ہیں جنتی پیڑ پودے کے نیچے آ کے بیٹھتی ہے، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، بڑے حسن چہرے والے ہیں، اور اس کے نیچے آ کے بیٹھتی ہے۔ اس وقت ہوائیں چلتی ہے اور وہ زلفیں لہرا لیتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا آج جیسے اے مولا مجھے اس شخص کے ساتھ ملا دے جس کو مجھ سے جس کو ٹھنڈک پہنچے، اور اس کو مجھ سے ٹھنڈک پہنچے، یعنی اس شخص کے ساتھ شادی ہو جائے، اس شخص کے ساتھ میرا بیاہ ہو جائے جس کو جو ہے مجھ سے سکون حاصل ہو اور اس سے مجھے سکون حاصل ہو۔ تو میرے دوستو جنتی حوریں جو ہے رمضان کا چاند نکلتے ہی جنتی روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہے کہ مولا اس کو مجھ سے ٹھنڈک پہنچا دے، اور اس کا ٹھنڈک مجھے پہنچا دے، مجھ سے اس کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے مومن جب روزہ رکھتا ہے، روزے کا دن آتا ہے، افطار کے وقت جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ 10,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ایک دن کا معاملہ ہے، دوسرا دن آتا ہے، پھر ان جہنمیوں کو جس کے اوپر جہنم کی عذاب واجب ہو گئی ہے اس کو جہنم سے نکال کے آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم کی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے میرے نبی فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں کہ جب رمضان کا دن ہوتا ہے اور جو لوگ جہنم میں جا چکے ہیں اور جو جانے والے ہیں جس پر جہنم کی عذاب واجب ہو چکی ہے، جیسے ہی رمضان کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ روزے کی برکت ہے۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں یہ ایک روزے کا معاملہ ہے، دوسرا روزہ آتا ہے پھر 10 لاکھ کو بخشا گیا، تیسرا آیا پھر 10 لاکھ کو بخشا گیا، اور جب آخری رات آتی ہے جس کو عید الفطر کی رات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات میں یعنی 29 ساون کو ایک رمضان سے لے کر کے 29 رمضان تک جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی ہے ان کو گنتی کیا جاتا ہے، اور اتنی تعداد میں اس آخری رات میں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لوگوں کے گناہ کو معاف کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا پروانہ دیا جاتا ہے، جنت کا پروانہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اے پاک پروردگار جن لوگوں کو پروانہ مل رہا ہے اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں، مولا اس پروانے میں ہم سبوں کو بھی حصہ عطا فرما، اور ہم سبوں کی تو مغفرت عطا فرما۔ اور میرے دوستو جب جمعہ کا دن آتا ہے رمضان المبارک کے جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ 10,000 لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، دوسرے حدیث میں ہے، دوسری روایت ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کو ایک دن میں جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ کے ہر ساتھ میں، ہر گھڑی میں، ہر لمحہ میں 10 لاکھ لوگوں کی جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں اپنی گناہوں کے وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر ساتھ میں، ہر گھڑی میں، ہر لمحہ میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اور جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے، رمضان کا چاند نکلتا ہے تو ایک ایک روزے دار کے لیے 70 ہزار فرشتے جو ہے دعا کرتے ہیں مغفرت کی، اور کہتے ہیں کہ مولا اسے بخش دے، اے مولا اسے بخش دے، اے مولا اسے بخش دے۔ یعنی فرشتے ہو کر کے رمضان میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان کا چاند دکھائی دیتا ہے فرشتے منادی آواز دیتے ہیں کہ اے اچھائی مانگنے والے بن کر
کر مانگنا، اس لیے کہ تیری دعا قبول ہو چکی ہے، اب تو مت سوال کر۔ اس کے بعد وہ منادی آواز دیتے ہیں، اے برائی کرنے والے، اے شرکس و بدماشو، سنو تم باز آ جاؤ اور توبہ کر لو۔ ہے کوئی طلبگار توبہ کا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ آسمانی دنیا سے آواز آتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے؟ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ صبح صادق تک یہ منادی آواز دیتے ہیں۔ اور میرے دوستو، روزے دار کا تو کیا کہنا، ایک روزے دار کو اگر ایک گھونٹ کوئی پانی سے افطار کرا دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اس کے افطار کے وقت اگر کوئی بندہ اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دیتا ہے افطار کے وقت اور روزہ کھلوا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ایسا، اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ بندہ ایسا بن جاتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ ایک روایت میں ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص روزے دار کو افطار کراتا ہے یا ایک گھونٹ پانی پلاتا ہے یا ایک گھونٹ دودھ پلاتا ہے یا ایک گھونٹ کھجور کھلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے کہ جو روزہ رکھا ہے جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں تو اتنے مال و دولت نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کو، کسی ایمان والے کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا سکے، افطار کرا سکے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے صحابہ سنو، اگر کسی مومن کو ایک گھونٹ پانی پلا دیتا ہے، ایک روزے دار کو افطار میں ایک کھجور کھلا دیتا ہے، ایک گھونٹ دودھ پلا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو بھی اجر عطا فرماتا ہے اور اس کھلانے والے کو بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ نہ اس کے ثواب میں کچھ کمی ہے، نہ اس کے ثواب میں کچھ کمی ہے۔ اور دوسری اسی بات کو دیکھیے، دوسرے جانب میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلاتا ہے اور اس پانی سے وہ افطار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پلانے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایسا مغفرت کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو میرے دوستو، روزے دار کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ ان کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے، ان کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا دن آتا ہے، روزے دار روزہ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اللہ کے فرشتے آتے ہیں اس روزے دار کے قریب۔ اب روزے دار جو ہے کبھی سویا ہے، کبھی لیٹا ہے، کبھی کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی ذکر الہی میں مشغول ہے، اتنے میں فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے روزے دارو، اٹھ کے بیٹھ جا، اب تو اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ وہ انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ روزے دار کے سامنے وہ فرشتے کہتے ہیں، مبارک ہو تجھے، تیرے تو ہر سانس جو ہے عبادت میں گزر رہا ہے، ہر سانس تیرے عبادت میں گزر رہا ہے۔ اب وہ انسان اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو تمہیں، تو سویا تھا تو عبادت میں تھا، جاگا ہے تو عبادت میں ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ بندہ اگر روزے کی حالت میں سوتا ہے تو بھی عبادت ہے، جاگتا ہے تو بھی عبادت ہے، چلتا ہے تو بھی عبادت ہے۔ وہ فرشتے اب کھڑے ہیں، وہ فرشتے اس انسان کے سامنے ہے۔ اب انسان کھڑا ہو گیا ہے، اپنا لباس اٹھاتا ہے، اپنا کرتے مبارک اٹھاتا ہے، اور جو ہی بدن سے لگاتا ہے وہ کرتا اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا اس کو جنتی کپڑا جنت میں عطا فرمانا۔ اب وہ بندہ آگے بڑھتا ہے، اپنے جوتے پہ پیر رکھتا ہے، نالین میں پیر رکھتا ہے، جو ہی پیر رکھتا ہے وہ نالین پاک دعا کرنے لگتا ہے کہ پروردگار جب یہ پل سے رات سے گزرے تو اس کا قدم ثابت قدم رکھنا مولا۔ اب وہ انسان آگے بڑھتا ہے، کسی برتن پہ ہاتھ لگاتا ہے، وہ برتن دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کو جنت میں عمدہ سے عمدہ برتن عطا فرما۔ جس بستر پہ وہ سویا ہے وہ بستر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اس کو جنت میں عمدہ بچھونا عطا فرما۔ اب وہ بندہ وضو کے لیے پانی لیتا ہے، پانی کو جو ہی خرچ کرتا ہے، پانی زمین پہ گرتا ہے، وہ پانی
پانی اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے کہ پروردگار اس کو گناہوں سے اور خطاؤں سے پاک فرما دے مولا، اس کے گناہ اور خطا کو معاف فرما دے مولا۔ اب وہ بندہ وضو کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کا کہ قیام کر لیتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اب اس انسان کے لیے پہلے تو بستر دعا کر رہا تھا، برتن دعا کر رہا تھا، پانی دعا کر رہا ہے، جوتے دعا کر رہے ہیں، نالین دعا کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اب اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ بندہ جو ہے رب کے سامنے، رب کے گھر میں آگے کھڑا ہوا، اب کوئی ایسی ویسی چیز نہیں بلکہ کعبۃ اللہ، کعبہ شریف اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ مولا اس کے قبر میں رحمت و نور کی بارش فرمانا مولا، اس کے خطا کو معاف فرما دے مولا۔ اور یہ جب قبر میں پہنچے اس کے قبر کو تا حد نظر کشادہ عطا فرما۔ اب میرے دوستو یہ مخلوق کی دعا ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن جب بندہ خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہے، اب ادھر کعبۃ اللہ کی دعا ہو گئی ہے، خدا کے سامنے جھکا ہے، اب رب فرماتا ہے اے میرے بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ آج تو مانگتے جائے گا میں تمہیں عطا کرتے جاؤں گا۔ اے بندہ مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ آج جو بھی تو مانگے گا تمہیں عطا کیا جائے گا، تو فرمائش کرے گا میں اسے قبول کروں گا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے ہم تو مائل کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ منزل ہی نہیں۔ تو میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو آئندہ جمعہ اس سے آگے کی بات بتاؤں گا۔ ایک اعلان یہ ہے کہ 12 میں قبرستان میں کام لگنے والا ہے۔ جتنے یہاں کے مقامی حضرات ہیں، باشندہ ہیں، یعنی یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو قبرستان میں آج جانا ہے، جانا ہے نا؟ ہاں تو واپس بھی آنا ہے۔ اس کا مطلب کہ وہاں جانا ہے، جانے کے بعد جو کام ہے بالکل ان سنجیدگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جوش میں کوئی کام کرے آپ کا روزہ خراب ہو جائے۔ تو روزے کی حالت میں روزے کو بچاتے ہوئے جانا ہے۔ اور 12 میں جو کام ہے یعنی وہاں مٹی بھرنے کا کام لگنے والا ہے، وہاں آپ لوگ جائیے، اس لیے کہ آپ کے باپ کا، دادا کا، پردادا کا خبر وہاں پر موجود ہے، اور سب انتظار کرتے ہوں گے کہ میرا بیٹا جمعہ کے دن نہیں آتا ہے، میرا پوتا جمعہ کے دن نہیں آتا ہے، اور سب وہاں سے نہ جانے کیا کیا کہتے ہوں گے۔ اس لیے آج ہی نہیں، آپ لوگ ہر جمعہ کو اپنے اپنے باپ کے قبر میں جائیے۔ اگر باپ موجود ہے تو دادا کے قبر میں جائیے، دادا موجود ہے تو خاندان کے قبر میں جائیے۔ جانا یہ نبی کی سنت ہے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ اور یہ رمضان کا دن ہے، یقیناً میرے دوستو دعا قبول ہو جائے گی، تو ان کی بھی مغفرت ہوگی، آپ کی بھی مغفرت ہوگی۔ تو قبرستان آج سب کو جانا ہے، اور جا کر کے وہاں جو ہے بانس کچھ رکھا گیا ہے، اس بانس کو ہٹایا جائے گا اور مٹی کا کلیکشن کیا جائے گا۔ ہر گھر سے 2 ٹیلر مٹی کم سے کم دینا ضروری ہے، اس لیے کہ 2 ٹیلر کر کے بھی دیں گے تو کم سے کم 100 ٹیلر مٹی ہوگی، تو وہاں قبرستان میں یہ 100 ٹیلر مٹی دکھائی بھی نہیں دے گا۔ تو یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا جی چاہے آپ دیں، اس لیے کہ وہی آپ کا اصل گھر ہے، وہیں جا کے آپ کو سونا ہے۔ یہ محل آپ کیا بڑے بڑے راجہ جب چھوڑ کے چلا گیا ہے تو ہم اور آپ کی گنتی کیا ہے؟ آخر گھر وہی ہے۔ آج اگر اس قبرستان کو اونچا کر دیں گے، بھر دیں گے مٹی سے، تو کل نالے کا پانی وہاں نہیں پہنچے گا، اور پرسوں جب آپ مریں گے وہاں جب دفن کیا جائے گا تو اس قبر میں آپ کا پانی نہیں ہلے گا۔ اور اگر اونچا نہ کیا جائے، 10 دن کے بعد، 100 دن کے بعد، 50 سال کے بعد آپ میں سے کوئی مریں گے، اسی قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور پھر پورے بستی کا گندا پانی اسی قبر میں جا کے گھسے گا۔ اس لیے وہ کام آپ کو جیتے جی کر کے جانا ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا پوتا کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ کہنا مشکل ہے۔ اس لیے آج اس گندگی سے بچنے کے لیے، اور وہ پانی جو گندگی قبرستان میں آتے ہیں اس سے روکنے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی قبرستان ہو، ہر قبرستان میں ضروری ہے اس پانی کو روکنا اور یہ کام لگانا۔ تو میرے دوستو انشاءاللہ کام تو ہر قبرستان میں ہو کے رہے گا۔ ابھی 12 سے کام شروع ہو رہا ہے، تو یہیں پہ آپ لوگ چلیے، اور جو بانس ہے اس بانس کو ہٹا کر، اور جو کلیکشن کریں گے اور جو یہ ذمہ داری لیں گے کہ ہم کلیکشن کریں گے، ان کو آپ چندہ دیجئے یا وہاں مٹی لکھائیے، مٹی پہنچائیے، اس کا کام آپ کو ہر حال میں کرنا ہے۔ اور یہ